ایک دوسرے سے جدا ہونے کے، یہ ہجرت کے معنی لغوی معنی آتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اپنے دین حق کی اشاعت کے لیے، ایمان پر اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اور شاعر اسلام پر آزاد ہو کر کے عمل کرنے اور شاعر اسلام پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہنا، اپنے کاروبار اور اسباب معیشت کو ترک کر دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ کے صحابہ نے ہجرت کی۔ ہجرت یہ کسی عافیت اور سکون کی جگہ کو تلاشنے کا نام نہیں ہے کہ یہاں لوگ ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر عمل پیرا ہونے نہیں دے رہے ہیں، اسلامی احکام پر اپنی زندگی کو بسر کرنے نہیں دے رہے ہیں، لہذا کوئی سکون کی جگہ تلاش کر لی جائے اور وہاں پر رہا جائے۔ ہجرت گوشہ عافیت کو تلاشنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نیا میدان تلاش کر کے اسلامی مرکز کو قائم کرنے کا نام ہجرت ہے، کہ وہاں پر آپ اللہ کے احکام پر بھی عمل کر سکیں اور لوگوں کو اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بھی دعوت دے سکیں۔ ایسا مقام، ایسا میدان تلاش کرنے کا نام ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت بعد میں کی، لیکن آپ کی ہجرت سے پہلے جس مقام کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے، اس مقام میں الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ جذبہ تو بہت زیادہ تھا، اور اس کو الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ہر وقت اس بات کی فکر رکھتے تھے، کوشش بھی کیا کرتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ کس طرح سے دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور بڑا درد تھا آپ کے اندر، بڑی فکر تھی۔ آپ کبھی حج کے موقع پر جو لوگ حج کے لیے آتے ان کے مجموع میں جاتے، انہیں دین اسلام کی پیشکش کرتے، حجاز کے کونے کونے کو چھان دیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، لیکن سوائے چند لوگوں کے یہاں تک کہ آپ بنو نذیر کے پاس بھی گئے، بنو عامر کے پاس بھی گئے، حلب کے پاس بھی گئے، حارث کے پاس بھی گئے، لیکن کسی نے آپ کی صداقت کو، آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی ابتدا ہوتی۔ سن 11 ہجری میں کچھ حضرات مدینہ منورہ سے، جو ابھی تک یثرب کے نام سے پہچانا جاتا تھا، قریب 6 یا 8 آدمی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ حج کے موقع پر حاجیوں کے پاس جاتے، انہیں دین اسلام کی پیشکش کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مسلمان نہیں ہوئے تو حج کے لیے کیسے آئے؟ اس وقت بھی جبکہ مسلمان نہیں تھے اور اسلام کا اس قدر چرچا اور بول بالا نہیں تھا، لوگ تب بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے، اس مقام کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ ہر سال جاتے اور حاجیوں کو پیغام سناتے۔ اس 11 سال کے عرصے میں کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کی۔ اس سال جب 11 ہجری ہے، چند افراد آئے اور ان کی تعداد حدیث میں 6 بھی ملتی ہے، کسی میں 8 بھی ملتی ہے۔ آپ نے انہیں دعوت اسلام کی پیشکش کی اور اللہ کی توحید اور حقانیت کو سمجھانے کی کوشش کی، لہذا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام کو قبول کر لیا، اور مقام عقبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بیعت کر کے سب سے پہلے یہ وہ حضرات بنے جو مدینہ منورہ کے اولین مسلمان ہوئے۔ ان میں آپ نام سنتے بھی ہوں گے ان صحابہ کا: اسعد بن زرارہ، عوف بن رافع بن مالک، عوف بن حارث، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہی حضرات ہیں کہ جو 11 ہجری میں حج کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں دین کی دعوت دی تو مقام عقبہ پر ان حضرات نے بیعت کی، اور یہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں بیعت عقبہ اولا کے نام سے ملے گا کہ سب سے پہلی جو بیعت عقبہ کے مقام پر ہوئی وہ ان 6 حضرات کی۔ اس طرح سے دین اسلام
مکہ کی حدود سے نکل کر کے، مکہ کی گھاٹیوں سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہوئے۔ اگلے سال یعنی سن 12 ہجری میں 6 یا 8 تو یہ اس سال اسلام لا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر چکے۔ اگلے سال مزید 5 شخص یعنی ان کے علاوہ 5 اور شخص انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسی مقام پر، عقبہ کے مقام پر بیعت کی، اور آپ کو سیرت کی کتابوں میں یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے ملے گی۔ تیسرے سال 13 ہجری میں 72 افراد اسلام میں داخل، مدینہ منورہ کے 72 افراد آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے دین کی پیشکش کی، اللہ کی توحید کا پیغام سمجھایا، لہذا ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور یہ سن 13 ہجری میں ایک بڑی تعداد اسلام سے مشرف ہوئی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے آثار نظر آنے شروع ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے اسلام اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا، اور آہستہ آہستہ اوس اور خزرج کے افراد ان 3 سال کے اندر مسلمان ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معلم بنا کر بھیجا، مبلغ بنا کر کے بھیجا، اور مقری کے نام سے مشہور تھے۔ اس وقت آج جو معلم کہا جاتا ہے، جو استاد کہا جاتا ہے، اور ماہرین کتاب و سنت جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت اس کو مقری کہا جاتا تھا، یعنی جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہو، قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو، قرآن پڑھانا بھی جانتا ہو، قرآن کے معانی اور تفاسیر پر بھی عبور رکھتا ہو، اور حدیث کے تمام مراحل سے بھی واقف ہو، اس کو مقری کہا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مقری کے خطاب سے مشہور تھے، انہیں مقری کے کر کے پکارا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کو بڑا کامیاب کیا، بہت کوششیں کی، اور دین کی خاطر دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی۔ صرف چند دنوں کے اندر آپ کی کوششوں کے نتیجے میں اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام لے آئے تھے، صرف چند دنوں کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی قبیلے کا آدمی کسی قبیلے کا سردار اسلام کو قبول کر لے تو پھر بہت زیادہ توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ اس قبیلے کے دوسرے جو افراد ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماتحت ہیں، وہ بھی بہت جلد اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ہوا ایسا الحمدللہ، بہت مختصر عرصے میں اوس کے بھی قریب سارے افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام کا دائرہ الحمدللہ بڑھتا رہا، اور اسلام کے شیدائی بنتے رہے، پکے سچے شیدائی بنتے رہے۔ اسلام پر اپنی جان کو نثار کرنے والے افراد مدینہ منورہ کی گلیوں میں تیار ہوتے رہے۔ ابھی حضور مکہ مکرمہ میں ہیں اور سفر ہجرت نہیں ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دخول ابھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششوں سے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین مدینہ کی گلیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر حضرت مصعب بن عمیر مقیم ہوئے تھے، اور وہیں پر ان کا رہنا سہنا تھا، وہیں پر ان کا قیام تھا۔ مصعب بن عمیر نے اتنی کوششیں کی کہ صرف آپ کی بدولت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بدولت، یہ 2 قبیلے جن کا آپ تذکرہ سنتے ہیں سیرت کی کتابوں میں بھی اور دیگر فضائل کی کتابوں میں بھی، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، صرف آپ کی کوششوں کے بدولت یہ دونوں قبیلے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور جن کے اندر سالہ سال سے برس سے دشمنی کا ایک سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دوسرے کو یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے لیے ہر وقت ڈرتے رہا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی حضرت اسعد بن زرارہ جو سب سے پہلے کی بیعت میں اسلام لے کر کے آئے ہیں، ان دونوں نے اس قدر زور و شور سے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کو پھیلانے کا کام کیا، کہ ان حضرات کی کوششوں سے بہت جلد اور بہت مختصر عرصے میں یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں نقل کیا جاتا ہے کہ
ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ، یہ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، مقیم تھے وہیں کے، رہبر یہی تھے، تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے ایک مرتبہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے لیے یہ حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر نکلے۔ یہ لوگ گئے کسی مقام پر، کسی گاؤں وغیرہ میں داخل ہوئے، وہاں ایک باغ میں یہ پہنچے اور وہاں ایک کنواں تھا، وہاں جا کر کے دونوں بیٹھ گئے اور کچھ مسلمان بھی ان کے آس پاس، ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ جو دونوں سردار آپ کو میں نے بتائے، حضرت سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے، قبیلہ اوس کے، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک ان کی زندگی شرک پر تھی، اللہ کی وحدانیت کے انکار پر تھی۔ ان دونوں حضرات کی اطلاع ہوئی کہ دو لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اور کسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، کچھ افراد ان کے جھانسے میں بھی آ رہے ہیں اور ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسید سے کہ دیکھو ذرا وہاں دیکھ کر کے آؤ، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں جا کر کے سختی سے منع کرو اور کہو کہ ہمارے علاقے میں دوبارہ نہ آنا، ورنہ تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اور اسعد بن زرارہ چونکہ میری خالہ کا لڑکا ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے مجھے تھوڑی جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، ورنہ یہ کام تو میں خود انجام دے دیتا، آپ جائیں۔ لہذا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ اپنا نیزہ اٹھایا اور بڑے غصے میں اور بڑے غضب کی حالت میں ان دونوں حضرات کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضرات دیکھ رہے تھے۔ اسد بن زرارہ نے کہا کہ دیکھو سردار آ رہا ہے، اپنی قوم کا سردار آ رہا ہے، اس کے واسطے اللہ کے معاملے میں، اس کے معاملے میں اللہ کی سچائی اختیار کرنا، اور جو پیغام تم اچھے انداز میں سنا سکو نرمی کے ساتھ وہ بیان کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئے گا تو سناؤں گا ضرور، یعنی پیغام پہنچاؤں گا ضرور۔ وہ آئے اور آ کر کے ان دونوں کو بڑا برا بھلا کہا، جو کچھ ان سے کہا جا سکتا تھا، اور کہا کہ دیکھو ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ، ہمارے علاقے سے دوری بنا لو، اگر جان پیاری ہے تو ہمارے لوگوں سے بھی دوری بناؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مبلغ تھے اور ایک عرصے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو تبلیغ کے ہر فن سے اور ہر موڑ سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ ہماری بات سن لیں اور کچھ دیر بیٹھے، اگر بات پسند آئے تو قبول کر لینا اور پسند نہ آئے تو چھوڑ کر کے چل دینا۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ بات تو انصاف والی ہے، چلو سنتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات شروع کی اور پھر اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ واللہ ابھی ان کی زبان نہیں کھلی تھی، حضرت اسید بن حضیر کی ابھی زبان نہیں کھلی تھی، لیکن ان کے چہرے کی چمک دمک سے ہمیں یہ علم ہو گیا تھا کہ اسلام لے کر کے آ جائیں۔ جب ہم اپنا پیغام سنا کر کے خاموش ہو گئے تو انہوں نے اپنی زبان کھولی کہ کہا کہ یہ تو بہت خوب ہے، بہت زیادہ عمدہ ہے، آپ یہ بتاؤ کہ اگر اس دین میں کسی کو داخل کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا کہ پہلے تو غسل کر لیا جائے، پھر پاک کپڑے پہن لیے جائیں، پھر حق کی شہادت دی جائے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیے، پاک کپڑے پہنے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے یہ جو ہے فارغ ہوئے اور کہا کہ دیکھو میرے پیچھے کا آدمی یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے اور وہ اپنی قوم کا سردار ہے اور پورا قبیلہ اس کے پیچھے، اگر وہ ایمان لے کر کے آ گیا تو پوری کی پوری قوم اس کے پیچھے ایمان لے کر کے آ جائے گی،
میں ابھی اس کو آپ لوگوں کے پاس بھیجتا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ واپس ہوئے، حضرت سعد بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد بہت سے افراد بیٹھے تھے، ایک اچھی خاصی محفل جمی تھی۔ لوگوں نے دیکھ کر کے کہا کہ واللہ جس چہرے کو لے کر کے اسید گئے تھے وہ چہرہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ان کو واپس آتے دیکھا کہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے جو لے کر کے گئے تھے، آ کر کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد نے پوچھا کیا کیا؟ کہ ہاں میں نے انہیں منع کر دیا اور میں نے ان کی بات بھی سنی، لیکن اللہ کی قسم مجھے کچھ جو ہے کوئی حرج نظر نہیں آئی، کوئی بات ایسی جھول والی نظر نہیں آئی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کہ تم ایسا مت کرو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ لوگ چاہیں گے، ہم آپ کی منشا کے مطابق کام کریں گے۔ حضرت اسید اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے ساتھی کو دین میں داخل کرنے کے لیے کس طرح سے کوشش کی۔ کہا کہ بنو حارثہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یعنی آپ سے جو عہد ہے بنو حارثہ کا وہ اس عہد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کے بھانجے اسد بن زرارہ کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ سے بات برداشت نہیں ہوئی، غصے میں بھڑک اٹھے اور بھاگے ہوئے اپنا نیزہ لے کر کے ان دونوں حضرات اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اطمینان سے بیٹھے، دونوں کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اسید چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنوں اور ان کا پیغام سنوں۔ پہلے تو انہیں ڈانٹا، خوب برا بھلا کہا، اور حضرت اسد بن زرارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو امامہ، اگر تیرے اور میرے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہوتا تو یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو ہمارے علاقے میں آ کر کے، یہ حرکتیں برداشت نہیں کی جاتی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی سن چکے تھے ان سے، حضرت اسید سے، کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور اگر یہ ایمان میں داخل ہو گیا، اس نے اللہ کا پیغام، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، تو پھر اور لوگوں کا داخل ہونا بہت آسان ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں، ہماری بات سنیں، بات اچھی لگے تو قبول کرنا، نہیں اچھی لگے تو ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، چھوڑ کر کے ہمیں چلے جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، اللہ کا پیغام سنایا، دعوت توحید کا جو عجیب انداز انہوں نے اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے ابھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی کہ ہمیں ان کے چہرے کی چمک دمک سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اسلام لا چکے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہذا بات ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دین میں داخل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ غسل کر لیں، پاک کپڑے پہن لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے ایسا کیا، اور نیزے کو لے کر کے جو انہوں نے زمین میں گاڑ دیا تھا وہ اپنی محفل میں واپس ہوئے، تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کے پھر وہی جملہ کہا جو حضرت اسید کو لے کر کے کہا تھا کہ واللہ جس چہرے کے ساتھ ساتھ واپس آ رہے ہیں وہ چہرہ لے کر نہیں گئے تھے، ان کے چہرے کی دمک کچھ اور کہتی۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے بنو عبد الاشہل، یہ اس قوم کے لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، اے بنو عبد الاشہل، تم میرے معاملے، تم میرے متعلق اپنے دل و دماغ میں کیا خیال کرتے ہو اور مجھے کیسا جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ اچھی سوچ بوجھ کے مالک ہیں اور سب سے زیادہ کرامت والے ہیں، بابرکت ہیں۔ تو کہا کہ دیکھو، تمہاری عورتوں سے اور تمہارے مردوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھو، جب تک کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دے دو۔ شام بھی نہیں ہوئی تھی، اس روز شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ پورے قبیلے کا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں بچی تھی کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیا۔ صرف ایک شخص کا اسلام احد تک مؤخر ہوا تھا، صرف ایک شخص کا اسلام احد تک مؤخر ہوا تھا،
جنگ احد کے موقع پر وہ شخص اسلام لایا جن کا نام اسیرم تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی صدقے کے لیے ایک روپیہ دیا، نہ حج کیا، نہ ایک سجدہ کیا، صرف کلمہ پڑھا تھا اور احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے سستے میں اس کا سودا ہو، کچھ کرنا نہیں پڑا اور اللہ کے یہاں شہیدوں میں اور جنتیوں میں ان کا نام آ گیا۔ تو یہ تھی بنیاد ہجرت کی، جو حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مدینہ منورہ کے اندر پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ملا۔ جب رؤسائے قریش نے اور مکہ کے کفار نے اور بڑے بڑے سرداروں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی جڑ مضبوط ہو رہی ہے اور ان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان پر ہمارا زور اور بس نہ چل سکے، یہی موقع ہے کہ محمد کو یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ اگر محمد چلے گئے تو پھر ان پر ہمارا کوئی زور اور بس نہیں چل سکتا۔ لہذا ابو جہل نے تمام سرداروں کو جمع کیا، تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور اس بات سے آگاہ کیا کہ کبھی بھی محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر کے یہاں سے مدینہ منورہ روانہ ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ نکلے ہمیں ان کا کام تمام کرنا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کی مصلحت بھی یہی تھی کہ اپنے رسول کو اس وقت تک باقی رکھیں جب تک کہ دشمن اپنی آخری حد تک نہ پہنچ جائے۔ آخری حد قتل تھی، قتل کے منصوبے تھے، اس کی سازشیں تھیں، لہذا دار الندوہ میں جمع ہوئے جہاں پر یہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ وہاں بڑی قراردادیں آئی کہ ایسا کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک باہمت عالی اور نوجوان ایسا جو بہادر ہو، شجاع ہو، اس کو منتخب کیا جائے اور یہ سب ایک بار یکبارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب سارے قبیلے کے لوگ محمد پر حملہ کریں گے تو بنو عبد مناف میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سب سے مقابلہ کر سکے اور سب سے دشمنی جھیل سکے۔ لہذا یہ بات طے ہوئی کہ فلاں رات میں وہاں پر محمد کے گھر کے سامنے جمع ہوا جائے اور جب صبح ہوگی تو محمد اپنے گھر سے نکلیں گے، لہذا سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح سے کسی پر بھی ان کی ذمہ داری نہیں پڑے گی۔ بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پورا حال، وہ پورا منظر بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر کے بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اطلاع کر دی گئی۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول، آج آپ بستر پر نہ سوئیں، آج آپ اس بستر پر نہ سوئیں اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت کہ تپش، دوپہر کے گرمی کی، سورج کی تپش، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آنے پر کہتے ہیں کہ ابو بکر سب کو باہر نکال دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اہلیہ کے علاوہ کوئی گھر میں نہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، باقی تو کوئی گھر میں ہے نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں لے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں مدینہ منورہ ہجرت کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہی میرے رفیق ہوں گے، تم ہی میرے ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرط محبت میں اور خوشی کی کثرت کی وجہ سے آپ رو گئے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جب سے آپ نے ہجرت کے بارے میں بتلایا تھا، میں نے 2 اونٹنیاں اسی وقت سے تیار کرنی شروع کر دی تھیں۔ ببول کے پتے میں انہیں روزانہ کھلاتا ہوں اور اس سفر کے لیے میں ان کو روزانہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔
یہ 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی آپ قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور کس صحابی نے یہ ضرورت تھی کہ حضور کے حکم کو ٹالے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ باطل ناخواستہ، یعنی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ حضور سے قیمت لی جائے، حضور سے پیسے لیے جائیں، آپ کا احترام، آپ کا اکرام، اور ہم تو سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے، اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ کے حکم کی وجہ سے آپ باطل ناخواستہ آپ کی اس قیمت کو قبول کرنا پڑا۔ لہذا گھر میں کوئی تھا نہیں، حضرت عائشہ تو ابھی چھوٹی تھی، بڑی بہن تھی بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سفر کا سامان باندھا اور کھانے کا بھی بندوبست کیا۔ توشے دان میں انہوں نے کھانا رکھا، تو ازار جسے ہم باندھتے ہیں پاجامے وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے ازار کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک تو مشق کے منہ پہ باندھ دیا جس میں پانی لگانا تھا، اور ایک اس توشے دان کے منہ پر باندھ دیا کہ جس میں کھانا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا ایسی پسند آئی، اور ایسا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا مقام آپ کو ملا کہ ذات النطاقین کا لقب آپ رضی اللہ عنہ کے لیے پڑھا، اور یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ احادیث میں اور جگہ جگہ آپ کو ذات النطاقین کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی وہ 2 گروہ والی، 2 گانٹ والی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے جانے کا یہ بندوبست کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس رات خود اس چارپائی پر یا اس مقام پر سونے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد تھے ان سے کہا کہ آج آپ کو یہاں پر سونا ہے، اور چادر اوڑھ کر کے سو جانا کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور کچھ تقاضے، کچھ ذمہ داریاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ فلاں کا مال ہے، فلاں کی امانت ہے، یہ سب ادا کر کے تم مدینہ منورہ چلے آنا۔ اللہ کے نبی نے ایک ضمانت دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس ضمانت کی وجہ سے پوری زندگی میں ایسی اطمینان، راحت اور سکون کی رات نہیں گزری جو اطمینان اور سکون کی کیفیت اس رات محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ علی فکر نہیں کرنا، آپ کو غضب بھی نہ پہنچے گی، غضب کا مطلب کہ کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے گی، کسی کی بد نظری بھی نہ ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس رات سوئے، ایسی سکون کی کیفیت آپ کو پوری زندگی میں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس رات ضمانت اللہ کے نبی نے دی تھی۔ صبح اٹھے تو یہ لوگ تو پہلے سے ہی پوری کی پوری ٹولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع تھی کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، یعنی یہ اپنی دشمنی کی آخری حد تک پہنچ گئی، نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے رات ہی سے حضور کے مکان پر جمع تھے کہ حضور جب صبح کو نکلیں گے تو یکبار کی آپ کا حملہ بول دیا جائے گا۔ جب بیدار ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ تو علی ہے، لہذا ان میں ہلچل مچ گئی، یہ حواس باختہ ہو گئے، اور ان کے رؤساء نے، ان کے سرداروں نے اپنے کارندوں کو جگہ جگہ انہیں تلاشنے کے لیے بھیج دیا، اور انعام بھی رکھ دیا کہ جو محمد اور محمد کے رفیقوں کو پکڑ کر کے لائے اس کو 100 اونٹ بہترین انعام میں دیے جائیں۔ لہذا ہر ایک نکلا، لیکن کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی اپنے رفیق سفر کے ساتھ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لے چکے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ، ان سے کہہ چکے ہیں کہ یہ 2 اونٹنیاں اور اس سے جو سامان بندھا ہوا ہے 3 دن کے بعد فلاں مقام پر آپ کو لے کر کے آنی، یعنی غار ثور کے مقام پر آپ کو لانی۔ غار ثور میں پہنچے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی اس واقعے سے یہ صرف یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ ایسا ہو، بلکہ ہر موقع یہ اس سفر ہجرت کا ہر قصہ، ہر موقع ایک عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے منہ پر جا کر پہنچ گئے، لیکن اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کہ ایک مکڑی کے ذریعے سے اس غار کے منہ پر ایک جال بنا دیا گیا،
اور ظاہر سی بات ہے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا باقی نہیں رہتا، اور اگر مکڑی کا جالا باقی ہے تو ظاہر سی بات ہے اندر کوئی موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو محبت کا اور آپ علیہ السلام سے جو جانساری کا پیغام دیا، اللہ تعالی ہم میں بھی وہ صلاحیت کرے۔ ابو بکر صدیق نے ہر سوراخ کو بند کر دیا، غار کے اندر جو سوراخ تھے ان تمام سوراخ کو بند کر دیا، صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی، اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ران پر رکھ کر کے آپ آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک سانپ نے ابو بکر صدیق کی ایڑی میں ڈس لیا۔ آپ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ میری چیخ پکار کی وجہ سے، میرے درد کی وجہ سے، چیخنے چلانے کی وجہ سے اٹھ نہ جائیں، بیدار نہ ہو جائیں، آپ نے اس غم کو، اس تکلیف کو ضبط کر لیا۔ لیکن وہ ضبط زبان سے تو ہو سکتا تھا، اعضاء کی حرکت سے تو ہو سکتا تھا، لیکن آنکھیں کہاں تک برداشت کرتی، لہذا آنکھ سے آنسو نکلا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر جا گرا۔ آپ بیدار ہوئے، آپ نے تکلیف کی وجہ پوچھی، رونے کی وجہ پوچھی، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ یہاں سانپ نے ڈس لیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دعا بھی مبارک اس ایڑی پر لگایا تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کسی چیز نے کاٹے نہیں، جیسی حالت پہلے تھی ویسی ہو گئی۔ اور 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو طے کیا تھا اجرت پر، جو راستوں کا ماہر تھا اور تمام طرح کی خوبیوں سے واقف تھا، راستوں کی داؤ پیر سے واقف تھا، عبداللہ بن عریقہ، اس کو اجرت پر رکھا تھا کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح سے ایسے راستوں سے کہ دشمنان اسلام کی حد تک پہنچ نہ ہو سکے مدینہ منورہ پہنچا دیجیے۔ لہذا عبداللہ بن عریقہ کی رہبری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا غلام اور آپ علیہ السلام پہاڑ اور چٹانوں کی اور ان کا سہارا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ اس 3 دن کے قیام کے اندر مکہ مکرمہ کی کیا حالات رہے، حضور کے متعلق کیا باتیں گردش کرتی رہیں، اور رؤسائے قریش آپ کے لیے کیا کچھ کوششیں کرتے رہے، یہ ساری خبر ابو بکر صدیق کے بیٹے اور آپ کے غلام آپ کو 3 دن برابر لا کر کے دیتے رہے۔ کھانے کا بندوبست بھی یہی حضرات کرتے رہے، 3 دن کے کھانوں کا بندوبست، کھانے کا بندوبست انہی حضرات نے کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور پاک علیہ السلام کے آنے کی اطلاع مدینہ منورہ پہلے ہی ہو چکی تھی، اور ایک قافلہ تھا وہاں، تو انصار کا جو ہونے والے تھے، انصار ابھی ہوئے نہیں تھے، مسلمان مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ اس بات سے بڑے خوش تھے اور بڑے پرجوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی محبت دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے کہ ہر روز وہ مدینہ منورہ کے آخری کونے پر آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، اور جب تک دھوپ ناقابل برداشت نہیں ہوتی تب تک وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور جب دھوپ ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، گرمی کی تپش ان کے لیے بے چین کرنے والی ہوتی ہے، تو تب وہ اپنے گھروں کا سہارا رخ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس سے پہلے کہ مدینہ منورہ پہنچے ام معبد کے گھرانے سے ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ام معبد کا نام، بڑی نیک خاتون تھی اور بڑی مہمان نواز تھی۔ ہر قافلہ، ہر قبیلہ جو ان کے گھر سے گزرتا تو اس کی یہ مہمان نوازی کیا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ کچھ ہمارے کھانے کا بندوبست ہو جائے، تو یہ اتفاق کہہ لیجیے کہ اس موقع پر ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم قیمت دیں گے، ہم فری میں نہیں کھائیں گے، ہم قیمت دیں گے۔ اصل میں کیا ہے، جب تک کسی کے سامنے قیمت کا معاملہ نہ رکھا جائے تو سامنے والا بہت سی مرتبہ عذر پیش کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہمارے پاس کم ہے، یا فلاں آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔
ہم کیا ہے، ہم اپنے رتبوں کا، اپنے علم کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام چیزوں سے سبق اور نصیحت لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم قیمت دیں گے. تو معبد نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ اگر کوئی چیز ہوتی تو میں ضرور آپ کے سامنے پیش کرتی. اللہ کے نبی کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک کونے میں بندھی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ اس بکری کی کیا حال ہے؟ تو معبد نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو لاچار ہے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جاتی، یعنی اتنی طاقت بھی نہیں کہ چل کر کے ریوڑ کے ساتھ اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے، چل سکے، وہ تو بڑی محتاج سی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس میں دودھ دے کر آؤں. معبد نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں دودھ ہے تو آپ بے شک اس میں سے دودھ دولیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آپ نے اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی برکت سے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو تھن دودھ سے بھر گیا. وہ بکری جو صرف گھر میں کھڑی رہتی اور ابو معبد ان بکریوں کو لے کر کے جاتے ہیں جو دودھ دیتی بھی ہیں اور چرنے کے لائق بھی ہیں. یہ بکری مستقل یہاں کھڑی رہتی، بس اس کے کھانے پینے کا تھوڑا بہت بندوبست زندگی کے بسر کے لیے ہو جاتا ہوگا. اللہ کے نبی نے جیسے ہی اس پر ہاتھ پھیرا وہ دودھ دینے لگی. آپ نے خود پیا، معبد کو پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا. جب سب لوگ شکم سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، آپ نے دوبارہ برتن کو منگایا اور جو برتن آپ نے استعمال کیے تھے ان تمام برتنوں کو دودھ سے بھر دیا اور ان کو چھوڑ کر کے معبد کے پاس چلے گئے. ابو معبد جب شام کو آتے ہیں ان بکریوں کا ریوڑ لے کر کے تو حیران ہوتے ہیں کہ گھر میں تو کوئی بکری بھی میں چھوڑ کے نہیں گیا، ساری بکریاں میرے پاس تھیں اور یہ تو دودھ دینے کی دور کی بات، یہ تو چلنے کی بھی لائق نہیں. تو حیرانی سے سوال کیا تو معبد نے جو عربی زبان میں، اصل تو عربی زبان میں مزہ ہے، اس تذکرے میں پڑھنے کا مزہ تو عربی زبان میں. اردو میں بھی کوششیں ہوئی ہیں. ایک تو کتاب ہے رحمت عالم میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کوشش کی ہے کہ ان الفاظ کو اردو زبان میں وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ خوبصورتی، وہ جمال جو عربی زبان میں معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ پیش کیا ہے وہ کھینچ سکے. اس کی کچھ کوشش اردو زبان میں اگر دیکھی جائے تو رحمت عالم یا نبی رحمت جو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس میں دیکھنے کو ملتی. اس میں تذکرہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھی. اتنی باریکی کے ساتھ اتنے خوش انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ دونوں کے دونوں پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. اس سے پہلے کہ مدینہ منورہ پہنچتے آپ کا قیام مسجد قباء میں ہوا. قباء کہہ لیجیے کیونکہ مسجد کی بنیاد تو بعد میں ہوئی. اور یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہونے کے بعد سب سے پہلی کوشش ایک مرکز کو قائم کرنے کی ہوئی. مسجد قباء کی فضیلت آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو شخص مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کر لے، کچھ احادیث میں یہ بھی ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلے، لیکن اس کی قید علماء نے ضروری نہیں لگائی ہے کیونکہ اس کا بندوبست بھی نہیں ہوتا ہر جگہ. وہاں مسجد سے باہر ہی وضو خانہ بنا ہوا ہے، وہاں لوگ وضو کرتے ہیں تو وہی ثواب وہی حکم نافذ ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے گھر سے نکلے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے. اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہو، مبرور ہو. اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ہمارا عمرہ اللہ کے یہاں مقبول ہو، مبرور ہو. لیکن اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز مسجد قباء میں ادا کر لے تو یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی اور وہی معمول تھا مدینہ منورہ کے افراد کا، انصار کا. حدیث میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قریب 500 افراد، 500 انصار صحابہ اور
یہ تو اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی کہ حضور اور آپ کے ساتھی مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر، غلام، نوکر، نوجوان، بچے، طلع البدر علینا، اس طرح کے یہ شعر کہ آج تو چاند ہم پر روشن ہونے والا ہے، اور جگہ جگہ سے یہ شعر اور یہ ندائیں جاء محمد رسول اللہ، جاء محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہم عید کے دن بھی محسوس نہیں کرتے تھے، اور ایسی خوشی ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوئی سوائے اس دن کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انصار انتظار کر کے، اور جب دھوپ ناقابل برداشت ہو گئی، دوپہر ہو گئی، اپنے گھروں کو واپس ہو لیے تھے۔ کسی یہودی نے دور سے دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کر کے لوگوں سے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ محمد جس کا تم انتظار کرتے ہو روزانہ، جس کے لیے تم چل کر کے آتے ہو، انتظار کرتے ہو، دھوپ کی تپش برداشت کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں وہ آ گئے۔ یہ آواز پڑتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایسا اعزاز، ایسا اکرام یہ یقیناً تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل یقین رکھا جائے، آپ سے محبت کی جائے، ایسی محبت کی جائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے بچے سے، اس کے والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ شکل اور یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوگی کہ ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو جائیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار پسند آنے لگے، تب تک واقعی ہم کتنے بھی دعوے کرنے لگیں، کتنے بھی نصیحتیں کرنے لگیں، تب تک ہم کامل مسلمان، کامل مومن نہیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مسلمانوں، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ جگہ جگہ جہاں آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہاں اول مرحلے پر اولاد اور مال کو رکھا ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا ہو اور مال اور اولاد کا ذکر نہ آئے۔ یعنی یہ دو چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان آزمائش میں کوئی مسلمان پورا اتر جائے تو واقعی وہ اس اعزاز کو پا لے گا کہ وہ کامل مسلمان بن گئے۔ اولاد بھی شعائر اسلام اور تعلیمات اسلام کو عام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مال تو سب سے زیادہ بنتا ہے کہ مال کی محبت میں، مال کے عشق میں اور مال کی حرص میں انسان جماعت سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے امور ترک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ عید اچھی طرح نہیں ہو پائی، بچوں کے کپڑے خریدنے میں دشواری آئی، یا اس وجہ سے کہ سونا بندھا ہوا ہے، ہار ہے، پورا سیٹ ہے، اس کو توڑ کے کیسے دیں؟ جبکہ حکم شرعی یہ ہے اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور اس کے پاس کیش کی شکل میں کوئی رقم موجود نہیں ہے، صرف ایک ہار ہے وہ 2-3 تولے سونے کا، اب اس لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ہار کیسے توڑیں، اس کا کوئی کونا توڑ کر کے دیں۔ تو حکم شرعی یہ ہے کہ وہ ہار آپ سنار کے پاس لے کر کے جائیں اور جو بھی شکل ممکن ہو، چاہے تو اس کا آپ سونا بنوائیں یا اس ہاتھ کو چھوٹا کرائیں اور کوئی بھی شکل آپ اختیار کریں، لیکن اسی میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکال کر کے غرباء میں تقسیم کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ تو یہ جو مال اور اولاد سب سے زیادہ حائل ہوتے ہیں دین اسلام پر عمل کرنے میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اسی لیے تذکرہ کیا۔ تو یہ جو بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا یہ ہجرت کا، یہ آسان معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو حضور کا آپ نے سنا، سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ ہے۔ ابو سلمہ کے ساتھ دیکھیے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان لوگوں کو جنہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ کیا تکلیفیں دی گئیں؟ کسی کا مال لوٹا، کسی کے پاس جو سرمایہ تھا وہ لے کر چل رہا تھا،
مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے انہوں نے اس کو روک لیا اور کسی کو اس شرط پہ چھوڑ دیا کہ سارا مال جو تم لے کر کے جا رہے ہو یہ ہمیں دے دو۔ اب کیا کریں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں، اور بغیر ہجرت کے کوئی کام ہی نہیں، یہ تو چھوڑنے کی جگہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ سے ہجرت کا حکم ہو جائے اس جگہ آپ رہ نہیں سکتے دوبارہ۔ حج کرنے کے لیے صحابہ آتے تھے مکہ مکرمہ، حکم یہ تھا کہ حج کے بعد 3 دن بھی وہاں قیام نہ کیا جائے، حکم یہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کو وہیں پر دفن ہونا پڑے، جبکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہجرت کا حکم ہے۔ تو ہر حال میں انہیں ہجرت کرنی تھی، لہٰذا وہ اپنا مال ان کو دے کر کے مدینہ منورہ ہجرت کرتے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے لگے اپنے بیوی بچوں سمیت، تو مشرکین نے سب سے پہلے تو آپ کی بیوی کو آپ سے الگ کیا، اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا شیرخوار جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو الگ کیا۔ آپ مجبور ہوئے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، آپ مجبور ہوئے کہ ان بچوں کو چھوڑ کر کے، اس بیوی کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ ہجرت کریں۔ کیا کیا مشکلات آئی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، حضرت بلال اور حضرت یاسر، کیا کیا مشکلات آئی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وہ لوگ کہ جنہوں نے خوشی سے ہجرت کی، کچھ صحابہ تھے کہ جنہیں ہجرت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں آئی اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، ان کا رعب، ان کا اس طرح کا جلال تھا کہ انہیں کوئی روکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن یہ جو دوسرا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ کچھ وہ کہ جنہیں ان کے گھروں سے زبردستی نکال دیا گیا۔ زبردستی کا معاملہ یہی ہے کہ کسی کا مال لوٹا، کسی کے اسباب معیشت سب کے سب برباد کر دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور کچھ کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، بیوی بچوں کو روک لیا گیا، کسی کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی میں تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہجرت کے فضائل تو آپ کے سامنے پچھلی نشست میں آ چکے تھے، لیکن اس آیت کی تفسیر تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان حالات کو آپ کے سامنے نہ رکھا ہے، ہجرت کا وہ سفر آپ کے سامنے نہ رکھا ہے۔ اور بڑے مختصر انداز میں نے کام دیا، ورنہ یہ سفر ہجرت تو ایسا عنوان ہے کہ آپ اس میں گھنٹوں کے گھنٹوں کھینچ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل بتاتے بتاتے آپ سننے والے تھک گئے، بیان کرنے والے تھک گئے، لیکن یہ موضوع ختم نہ ہو۔ لیکن اس بیان سے اور اس سفر ہجرت کو پیش کرنے سے ان آیات کی قدر پیدا ہوتی ہے، اصل معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ہم نے یہ تو پڑھ دیا کہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، جنہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، لیکن ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کی گئیں اور اس سفر ہجرت میں کیا کیا دقتیں پیش آئیں۔ آپ تصور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے، حبیب کبریا ہے، آپ کبھی پہاڑ کا سہارا لیتے ہیں، کسی چٹان کا سہارا لیتے ہیں، رکتے 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 رکتے، یہاں تک کہ جو مسجد نبوی کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک میوزیم ہے، وہاں پر بڑے صاف طریقے سے بہت بڑی جگہ میں ان دونوں راستوں کو پریکٹیکل عملی طور پر واضح کیا گیا کہ یہ راستہ وہ تھا کہ جس راستے سے سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ راستہ وہ تھا کہ جس پر مشرکین اور رؤساء اور ان کے کارندے حضور کی تلاش میں تھے۔ ہم نے اس راستے کو دیکھا تو کئی جگہ پر وہ دونوں راستے ایک ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہت چھوٹا سا وقفہ ہے کہ جہاں پر وہ دو راستے ایک ہو رہے ہیں، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بچا کر کے ان مشرکین، ان کفار، ان ظالموں کے ہاتھ سے نکال کر کے مدینہ منورہ عافیت کے مقام تک پہنچایا۔ یہاں سے اسلام کا پڑاؤ شروع ہوتا ہے، اسلام کے فروغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مستقبل کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکی دور میں اسلام اتنا پھلا پھولا نہیں، کیونکہ موقع نہیں ملا۔ عقبہ اولا کے بعد جو اسلام کے فروغ کا سلسلہ شروع ہوا، الحمدللہ آج تک جاری۔
اس کی برکات، اس کے ثمرات آج تک جاری ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وغزوا فی سبیلی، سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ کہ جنہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ کہ جنہوں نے قتال کیا اور شہید کر دیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا، مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو ضرور بضرور ایسے باغات میں داخل کر دوں گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم تو نہیں ہے لیکن مغفور ضرور ہے۔ صحابہ معصوم تو نہیں، یقیناً کسی نہ کسی صحابی سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوئی ہے، کسی سے زنا ہوا، کسی سے چوری ہوئی، کسی حکم کے سلسلے میں نافرمانی ہوئی، تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم تو صرف انبیاء کی جماعت ہے لیکن مغفور صحابہ کی بھی جماعت ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ بات اسی آیت کا دلالت کرتی ہے۔ ثوابا من عند اللہ، یہی ان کا اللہ کی طرف سے صلہ ہوگا، بدلہ ہوگا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے، یقیناً اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر وانت نور السماوات والارض، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، انك على كل شيء قدير۔ اللهم انك انت الله لا اله الا انت رب العرش العظيم، اللهم انك انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یا رب العالمین، ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا رب العالمین، گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کو ہمیں یاد بھی نہیں رہے، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، اور کہاں کہاں کیا کیا گناہ کیے، ان کی کثرت کی وجہ سے آپ وہ ہمیں یاد بھی نہیں پڑتے، لیکن یا رب العالمین آپ سب جانتے ہیں، تمام حرکات سے، تمام افعال سے واقف ہیں۔ یا رب العالمین آپ غفور الرحیم ہیں، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت کے لیے قبول فرما دیجیے، بلا حساب و کتاب جنت کے لیے قبول فرما دیجیے۔ یا رب العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے بے پناہ عشق کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، آپ کے طریقۂ کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین آپ پر اپنی جان نثار کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا رب العالمین قرآن کے تقاضوں پر، قرآن کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، معمول کے مطابق روزانہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دیجیے، دین کی خدمت، دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرما دیجیے، صحابہ کرام جیسی ایمانی فراست عطا فرما دیجیے، صحابہ کرام جیسی دعوتی حکمت عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں اپنے غیب کے خزانے سے ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ اس مختصر سی دعا کو آقائے کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔